آج کل پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر جو جیو پولیٹیکل ٹربیولنس نظر آ رہی ہے وہ بظاہر ایک بارڈر ڈسپیوٹ لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ہڈن ایجنڈاز اور گلوبل پاور پلے کی ایک لمبی داستان ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس نازک صورتحال کو ہمارا پڑوسی ملک ایک انٹرٹینمنٹ سرکس کی طرح پیش کر رہا ہے۔ انڈین میڈیا جو اب ایک پروپیگنڈا مشین بن چکا ہے، اس نے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ آج ہم کسی جذباتی نعرے کے بغیر خالصتاً انٹلیکچول اور اسٹریٹجک بنیادوں پر بات کریں گے کہ آخر یہ انفارمیشن وارفیئر کس کے مفاد میں جا رہی ہے۔ بات کرتے ہیں انڈین یوٹیوبرز اور بالخصوص میجر گورو آریہ کے ابزرڈ نیریٹیوز کی۔ یہ صاحب آج کل غازہ اور افغانستان کے درمیان ایسے فرضی لنکس جوڑ رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کے اس ایلیوژن پر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہی ڈس انفارمیشن نیٹ ورک ہے جس نے فروری 2019 میں بالا کوٹ کے درختوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کیا تھا، مگر دنیا نے دیکھا کہ جب ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کی باری آئی تو پاکستان نے ان کے غرور کو کس طرح سے ڈیمولش کیا۔ وہ فینٹاسٹک ٹی اور آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی ہزیمت شاید ان کے ڈی این اے میں بیٹھ گئی ہے، اسی لیے اب یہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر صرف ووکل فائرنگ اور فکشنل سٹوری سناتے ہیں۔ کسی دانا نے کیا خوب کہا تھا کہ سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ افغانستان کے ساتھ ہماری دشمنی کسی اسٹریٹجک انٹرسٹ میں نہیں ہے، وہ ہمارے برادر اسلامک ملک ہیں، بلڈ ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ، ہماری شیئرڈ ہسٹری ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ بارڈر پر ایک بھی گولی چلے، لیکن جہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پروویکیشن کہاں سے آ رہی ہے۔ جب پاکستان اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اسے ایگریشن کا رنگ کیوں دیا جاتا ہے؟ در حقیقت جہاں تھرڈ پارٹی انٹرونشن اتنی گہری ہے کہ اپنوں کو اپنوں سے لڑوایا جا رہا ہے۔ اگر ہم ڈیپ انالیسس کریں تو ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور کئی گلوبل تھنکرز اس خطرے کی نشاندہی پہلے سے کر چکے ہیں کہ زائنسٹ سرکلز اور کچھ ویسٹرن پاورز کبھی نہیں چاہیں گی کہ مسلم امہ دنیا میں اسٹیبلٹی آئے۔ ان کا ماسٹر پلان ہمیشہ سے ڈیوائیڈ اینڈ کانکر رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سرحدوں پر الجھے رہیں، ہماری معیشت ڈی اسٹیبلائز رہے اور ہم کبھی بھی ایک ریجنل پاور بن کر نہ ابھر سکیں۔ جب ہم آپس میں لڑیں گے تو پیلسٹائن اور کشمیر جیسے کور ایشوز پر ہماری آواز کمزور پڑ جائے گی۔ یہ ایک کیلکولیٹڈ گیم ہے جس میں ہمیں ایندھن بنایا جا رہا ہے۔ بحیثیت شہری میرا موقف بالکل واضح ہے۔ ریاست کی سلامتی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، لیکن جنگ کبھی بھی الٹیمیٹ سولوشن نہیں ہوتی۔ ہمیں ڈپلومیٹک چینلز کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنا ہوگا تاکہ ہم اس کانسپیریسی کو ناکام بنا سکیں جو ہمیں ایک دوسرے کے خون کا پیاسا دیکھنا چاہتی ہے۔ ہمیں اس وقت تک ایموشنلزم کے بجائے ریئل پولیٹک کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب رہنمائی فرمائی تھی، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشغر۔ اور وہ جو ہمیں مٹانے کے خواب دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں ان کے لیے صرف اتنا ہی، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اپنی رائے کا اظہار لاجیکل انداز میں کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس پراکسی وار کے چال سے نکل پائیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نے